کریمہ اللہ شاہ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ مہربان ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر ایک استغفار کی کثرت پائی۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں تاکہ میرے یہ بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہر رات کے تیسرے حصہ میں یعنی تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ جل شانہ اعلان کرتے ہیں حل من سائل یعطی لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر دوں۔ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ تو حتی ینفجر الصبح، یہ صبح تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ بہانہ ہی تو ہے، اللہ جل شانہ ہر رات کے تیسرے حصہ میں یعنی تہائی حصہ میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر بندے کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے اب یہ مانگنا نہ مانگنا یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ جل شانہ تو دینے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ جل شانہ تو دعا کی ہوئی کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ جل شانہ تو گناہوں کو بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ کے اس بخشش کے فیصلے پر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو گناہوں سے بھی معصوم ہے، جس کے اندر گناہ کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی اپنی مجلس کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ میرے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی ہے اور اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ جل شانہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب یہ ہماری اپنی سستی ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے اس کے باوجود دور ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخُطْ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ بندہ مسجد چلا جائے، اب مسجد کے پہنچنے تک جتنے قدم وہ اٹھائے گا مسجد کی طرف جانے کے لیے، ہر قدم کے عوض اللہ جل شانہ اس کے درجہ کو بلند فرمائیں گے، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ مسجد کے اندر پہنچ نہ جائے۔ اب دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑے سے وقت میں اللہ جل شانہ کتنا اجر اس بندے کے لیے عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بخشش کے بہانے نہیں تو اور کیا ہے کہ بندہ جتنے قدم اٹھائے، آپ نے 100 قدم اٹھائے تو اللہ جل شانہ نے آپ کے 100 درجے جنت کے اندر بلند فرما دیے۔ آپ نے 100 قدم اٹھائے مسجد کی طرف جانے کے لیے تو اللہ جل شانہ ہر قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ تو جو بندے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ذرا دور سے آتے ہیں، تو وہ کسی قسم کا یہ محسوس نہ کریں کہ مسجد بہت ہی زیادہ دور ہے لہذا گھر کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کے عوض اللہ جل شانہ اس کے درجہ کو بلند بھی فرمائیں گے اور اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ کتنا بڑا انعام! ایک اور صحیح بخاری کی حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا امن الامام فامنوا فان الملائکۃ تؤمن فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب امام آمین کہے نماز کی حالت میں تو مقتدی کو بھی چاہیے امام کے آمین کہنے کے بعد وہ بھی آمین کہے۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ جل شانہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ امام نے سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہا، مقتدی نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے آمین کہی۔ اللہ کے فرشتے بھی جب امام آمین کہتا ہے اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب سب کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ جل شانہ نے اس کو کتنا بڑا انعام عطا فرما دیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ جل شانہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ امام جب آمین کہے آپ بھی آمین کہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عمل دیکھیے مختصر ہے، عمل بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس عمل کے عوض بہت ہی زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس بندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ یہ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت برہ بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان غفر لہما قبل ان یفترقا۔ کیا فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کر کے مصافحہ کر لیں تو اللہ جل شانہ ان دو مسلمان بھائیوں کے جدا ہونے سے پہلے
غفر لہما، ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے عمل کتنا چھوٹا ہے، اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا فیصلہ فرما دیا کہ اللہ جل شانہ نے سلام کرنے والے کے لیے اور جس کو سلام کیا دونوں کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ تو عمل کتنا چھوٹا دیا اور اللہ جل شانہ نے اس کا ثواب بہت ہی زیادہ دیا۔ ایک سلام ہوتا ہے روایتی سلام، ابھی تک اس کا دل و دماغ جس بندے سے سلام کر رہا ہے صاف نہیں ہے، تو وہ بندہ اس ثواب کا مستحق نہیں۔ ہر قسم کے بغض کو، اناد کو اپنے دل سے نکال کر پھر اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر میں آپ کو وہ اعمال بتا رہا ہوں جس اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا میں اپنے وقت کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے اتنا درود کے لیے اپنے وقت مقرر کر لے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ مقرر کر دوں جس میں آپ پر درود پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا اگر اس کے اندر اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے وقت کا آدھا حصہ درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تیری مرضی ہے، اگر اس کے اندر اور اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے کل وقت کا 3 حصے آپ پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس کے اندر اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، فرمایا اللہ کے نبی اب میں آپ پر سارا ٹائم درود پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا پھر تو ہوگا یہ اللہ جل شانہ غموں سے تجھے نجات دے دیں گے، دکھوں کو تجھ سے دور کر دیں گے اور اللہ جل شانہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تم بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی نے درود کے بارے میں بہت ہی اچھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا جو بندہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا اول تو اس کا غم دور ہو جائے گا، اس کی ٹینشن جو ہے گھر کی ٹینشن ہے یا کاروبار کی ٹینشن ہے، اللہ پاک اس سے اس کو نجات دے دیں گے۔ دوسرا اللہ جل شانہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو درود پڑھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ درود پڑھنے کی کثرت کریں، جتنا بھی ہو سکے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت درود پاک کے لیے مقرر کر دیں۔ ایک ہے ہماری پسند تو یہ ہے مجرم کو سزا دینا، ایک ہے اللہ کی پسند مجرم کو معاف کرنا۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بہانہ بنا کر میرے دربار میں آئے گا تو میں اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو آدمی کھانا بھی کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جو آدمی کھانا کھا لینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو اللہ جل شانہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ جل شانہ نے اس کے عوض اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے نماز تراویح ادا کر لی اللہ جل شانہ نے اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہو اور مجلس میں گفتگو کر لینے کے بعد جب مجلس برخاست ہو، مجلس سے لوگ اٹھنے لگے اور اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس مجلس کے اندر جو بھی گفتگو ہوئی جو اس کی پکڑ کا سبب بن سکتی ہے، اللہ جل شانہ اس سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ مجلس کے اندر اس دعا کو پڑھ لے گا، اس مجلس کے اندر جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کے بارے میں اللہ جل شانہ اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی دعائیں دی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل دیے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان اعمال کے عوض اس بندے کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ اگر اب بھی ہم اتنے مختصر اعمال ہونے کے باوجود جنت سے محروم رہ جائیں تو یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے، یہ ہماری اپنی بدبختی ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے بخشش کا فیصلہ ہوا، کس بات پر؟ غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع کان سہلا اذا اشترى کان سہلا اذا اقتدى۔ ایک آدمی کے لیے تم سے پہلے بخشش کر دی گئی، اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا، جب وہ چیز بیچتا تو نرمی کرتا، جب وہ چیز خریدتا تب بھی نرمی کرتا، اور جب ادھار کا مطالبہ کرتا تب بھی نرمی کرتا۔ صرف ایک چھوٹے سے عمل پر کہ چیز فروخت تو کرنی ہے، لیکن اگر انداز نرمی والا ہو جائے، خریدنے والے کا اور بیچنے والے کا، ادھار دینے والے کا اور ادھار لینے والے کا، اگر ان کے اندر نرمی آ جائے تو اللہ جل شانہ اس مبارک عمل کی وجہ سے اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے تاجر ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، ان کا لہجہ، لب و لہجہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور جس کی دکان جتنی چھوٹی ہوگی، ہاں جی، اس کی زبان اتنی ہی غلط ہوگی۔ تو چیز تو فروخت کرنی ہے، لیکن اگر انداز اچھا ہو، نرمی ہو، تو اس کے بدولت اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ایک اور بندے کے لیے بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ وہ راستہ چلتا ہوا راستے کے اندر ایک جھاڑی دار ٹہنی کو دیکھا اور اس کو اٹھا کر پھینک دیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔
اور اس پر اللہ جل شانہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا مہمان بنا دیا۔ اب یہ اپنی سوچ کی بات ہے، کوئی بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، جی میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دوں۔ کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے یا روڑا پڑا ہے، کوئی جھاڑی دار کوئی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بھی جس کے ذریعے سے آنے جانے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو، اس کو ہٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو یہ بات سن لے، اللہ جل شانہ نے اس بندے کے لیے تو بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ جو بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، اب جو بندہ اپنی شان کے خلاف اس کو سمجھتا ہے تو اللہ جل شانہ کے اس بخشش کے فیصلے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اپنا یہ معمول بنائے، اپنا ایک ذہن بنائے، اس کے اندر کوئی آر نہیں ہے، کسی کی بھی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جائے تو یہ سودا بہت ہی سستا ہے۔ جب وہ میدان حشر میں بخشش کے اس عمل پر دیکھیں گے نا کہ اللہ جل شانہ لوگوں کے لیے بخشش کے فیصلے فرما رہے ہیں، اس وقت وہ بندہ کہے گا کاش ہر روز نہ جانے کتنی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی راستے کے اندر جس کو میں اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیتا اور اللہ جل شانہ میرے لیے بخشش کے فیصلے فرماتا۔ تو اعمال